السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے مسلمانوں، درس قرآن کا یہ لیسن نمبر 16 ہے۔ آج کے درس میں ہم سورہ البقرہ کی 4 آیتیں یعنی آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 29 تک سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی بارگاہ میں پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 29 کے درمیان اللہ تبارک و تعالی نے منکرین اسلام اور دشمنان اسلام کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ کہ بے شک اللہ کسی بات کو سمجھانے کے لیے مثال بیان کرنے میں حیا نہیں کرتا، چاہے وہ مثال بوقت ضرورت مچھر کی ہو یا اس سے بھی کسی کمزور مخلوق کی، یا اس سے بھی زیادہ کسی کمزور مخلوق کی۔ بہرحال وہ لوگ جو ایمان والے ہیں ان کا تو یقین ہے کہ میرا رب جو کچھ بھی کرتا ہے سب حق ہے، لیکن وہ لوگ جو منکرین اسلام ہیں، دشمنان اسلام ہیں، وہ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ ایسی کمزور چیزوں کی مثال بیان کر کے کیا ظاہر کرنا چاہتا ہے، ایسی کمزور اور چھوٹی چیزوں کی مثال بیان کر کے اللہ کا کیا ارادہ ہے، اللہ کیا ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اسی طرح جاہلانہ اعتراض کر کے بہت سے لوگ قرآن پڑھ کر بھی گمراہ ہو جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ اللہ کے کلام کی تصدیق کر کے ہدایت پا جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، قرآن کے ذریعے صرف وہی لوگ گمراہ ہوتے ہیں جو پہلے سے اسلام سے خارج ہو، جو خارج از اسلام ہو، منکرین اسلام ہو۔ آیت کریمہ کے آخری حصے میں فاسقین سے مراد منکرین اسلام ہیں، گنہگار مراد نہیں ہیں۔ چلیے آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ويقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ويفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ وہ لوگ جو میرے حبیب علیہ السلام پر ایمان لانے کے بارے میں عہد و میثاق پڑھنے کے بعد بھی وعدہ توڑتے ہیں، وعدہ توڑ رہے ہیں، اور ان رشتوں کو توڑتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور غلط بیانی کر کے معاشرے کا ماحول بگاڑتے ہیں، زمین پر فتنہ فساد مچاتے ہیں، زمین پر فساد برپا کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا و آخرت میں بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ
لوگو تم اللہ کی ذات اور اللہ کی قدرت کا کیسے انکار کر دیتے ہو؟ کیا تمہیں احساس نہیں؟ کیا تمہیں یاد نہیں کہ تم سب بے جان تھے، اللہ نے تم سب کو زندگی عطا فرمائی، پھر ایک مقررہ مدت کے بعد تمہیں موت دے گا، پھر دوبارہ زندہ کرے گا، پھر حساب و کتاب، جزا و سزا کے لیے تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم۔ لوگو زمین پر جو کچھ بھی ہے اللہ نے وہ سب تمہارے فائدے اور تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر اللہ آسمان کی طرف اپنے شایان شان مستوی ہوا، استوا فرمایا، اور 7 دنوں میں 7 آسمان کو پیدا فرمایا۔ اللہ ہر چیز کو سب سے بہتر جاننے والا، خبر رکھنے والا ہے۔ صدق اللہ